مرزا محمد علی جہلمی جہلم کا ایک مفتری کذاب شخص ہے جو بلا سوچے سمجھے گھر بیٹھ کے پوری دنیا کو فتح کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلا، کنویں کا مینڈک کنویں ہی کو راستہ پراستہ سمجھ کے سمجھتا ہے دنیا ساری کی ساری ایسی ہے۔ اپنے گھر سے باہر نکلنے کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کی حفوات، اس کی بکواسات، اس کی حردہ سرائی اتنی بڑھتی چلی گئی ہے کہ گھر کے باہر نکلنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ متعدد جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ الزام لگایا ہے کہ زاہد شیپا کے اوپر حملہ کیا ہے۔ صرف ایک بات رکھی تھی کہ زاہد شیپا صاحب سامنے آئیں، بتائیں آپ کے اوپر حملہ ہوا؟ اگر حملہ ہوا تو آپ کے خلاف آپ کے حملہ آوروں کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ کس تھانے میں ہے؟ کس وقت آپ کو اغوا کیا گیا؟ کس نے آپ کو اغوا کیا؟ کیونکہ مرزا جہلمی یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں زاہد شیپا کی اجازت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر حملہ ہوا۔ میں نے پچھلے خطبے میں بھی کہا تھا کہ اللہ کی جھوٹوں کے اوپر لعنت ہو، انسانوں کی، رسولوں کی، فرشتوں کی، اس کے اوپر لعنت ہو جس نے زاہد شیپا کے اوپر حملہ کیا اور جس نے یہ جھوٹ گھر بیٹھے گھڑ لیا حملے کے بغیر ہی، اس کے اوپر بھی پھر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ اس کے ماننے والے اگر صرف اس ایک بات کو پیمانہ بنا لیتے کہ ہمارا یہ جو جیلی بابا ہے یہ ہم سے سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ کافی تھا۔ نہ ہم نے حملہ کیا اور مجھے تو یہ لگتا ہے اس کے اوپر ہوا بھی نہیں۔ اور زاہد شیپا صاحب آپ بھی ابھی تک اپنے حجرے سے باہر نہیں آئے، بتائیے حملہ ہوا ہے تب بھی بتائیے، حملہ نہیں ہوا تب بھی بتائیے، ہمیں پتہ لگے کہ آپ اس کے جھوٹ میں انوالو ہیں، بری ہیں، یا آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے یا اس نے پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ پھر یہ بات کا کوئی جواب نہ بن پانے کے بعد ایسا جھوٹا شخص ہے، مزید جھوٹ کے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو گلا پھاڑنے والے ہمارے بھائیوں کی طرف اشارہ کر کے کبھی کوئی لفظ کبھی کوئی لفظ، یہ اپنی نجی مجلسوں میں علماء اہل حدیث نجی مجلسوں میں اور کراچی سے آنے والے علماء، انہوں نے اپنی نجی مجلسوں میں کہا ہے کہ امام بخاری، اہل حدیث علماء کا بغض دیکھے کس حد تک بڑھ گیا کہ امام بخاری اور امام مسلم بھی شیعہ تھے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی عالم، ایک اہل حدیث عالم نے اگر یہ بات کہی ہے تو بتا، گھر بیٹھے جھوٹ گڑتا چلا جا رہا۔ اور یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ یہ جو شیعت کا الزام ہے، رافضیت کا الزام میرے پہ لگا ہے، یہ صرف میرے پہ نہیں لگا، یہ امام بخاری پہ بھی لگا تھا، امام مسلم پہ بھی لگا تھا۔ یہ اپنے بارے میں چھوکرا لفظ بولنے کے بارے میں کہتا ہے یہ لوگ بدتمیز ہیں، مجھے چھوکرا کہتے ہیں۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تھا یہودی کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہوا ہے وہ کون سا یہودی ہے، وہ کون سی 1400 سال میں ایک کتاب ہمیں دکھا دے جس میں کسی یہودی نے اگرچہ کہتا یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا ہے، کسی ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا ہو۔ رسول اللہ جب مدینہ میں آئے ہیں، آپ کی عمر 50 سے اوپر ہے، 55 برس کی ہے، آپ کو کون کل کا چھوکرا کہہ سکتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فلاں اہل حدیث عالم نے کہا تھا۔ بھائی جو دعویٰ تو نے کیا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے اس کا جواب دے۔ پھر آگے سے کہتا ہے دیکھیے میرے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ تینوں مکاتب فکر میرے خلاف ہو گئے ہیں، یہ میرے حق پہ ہونے کی دلیل ہے۔ اندازہ کریں اس قسم کی بات بعین یہی جملے آج سے پہلے کس نے بولے تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا میرے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی میرے خلاف ہو گئے۔ جس بات کو یہ فخر سے پیش کر رہا ہے وہ بات قابل مذمت اور قابل لعنت ہے کہ تیری گمراہی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ سارے اہل سنت، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تو اتنا بڑا گمراہ ہے کہ سارے متفق ہیں، اجماع ہو گیا کہ تو گمراہ ہے۔ یہ باعث ذلت ہے، یہ بات باعث ذلت ہوتی ہے جس کو یہ باعث عزت اور باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہ ذلت اس سے پہلے حقیقت میں اگر مقدر میں آئی تو مرزا غلام احمد قادیانی ہی کے آئی ہے۔ یہ کہتا ہے میرے ساتھیوں کے اوپر صحابہ سے زیادہ ظلم اور تشدد ہوتا رہا، میرے ساتھیوں کے اوپر جو ابتلائیں اور مصیبتیں ہیں وہ اصحاب رسول کے اوپر بھی نہیں آئی معاذ اللہ۔ اور پھر جب
گرفت کی، مکر گیا، پھر کہنے لگا بعض انداز میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، بعض میں نہیں کہا، پورا سراسر کا، پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ جی اہل حدیث کہ حدیث رسول اور قول رسول سر آنکھوں پہ، کہتا ہے یہ حدیث سن کے معاذ اللہ کہتے ہیں۔ ایسا جھوٹا لوگوں کو مغالتا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث کے بارے میں ہم معاذ اللہ نہیں کہتے، تیری باطل تشریح کے اوپر معاذ اللہ کہتے ہیں۔ تو نے حدیث کی وہ تشریح کی ہے اور یہ حدیث لے کر اس کے چیلے چانٹے اس بابے کے اس نئے گروہ کے پھرتے رہتے ہیں۔ جواب تو سننا ہی نہیں۔ اتنا آسان فہم جواب ہے کہ مرزا جہلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ جواب آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ لوگوں کے سامنے یہی حدیث پیش کرتا رہتا ہے، اور 1400 سال میں جو اس نے اس حدیث کی طویل اور تشریح کی ہے کسی جید امام اہل سنت نے نہیں کی، بلکہ میں تو یہ پچھلے جمعے آپ کو کہا تھا کسی رافضی کو بھی یہ جرت نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کہہ سکے کہ سیدنا امیر معاویہ کا، طلحہ و زبیر کا، امی عائشہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، دیکھیں بدبختی کا اندازہ آپ خود لگائیں، دیکھیں کیا کہتا ہے سیدنا امیر معاویہ، خود بھی کیا کہتا ہے رضی اللہ کہتا ہے کہ نہیں؟ کیسی بدبختی آنکھوں کے اوپر اور عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں بندہ کہے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، جو ٹرانسلیشن کرنا چاہتا کر لے، اللہ تو راضی ہو گیا رضی اللہ کہہ کر، لیکن یہ کیسی عقل کے اوپر پردہ کہ جس سے اللہ راضی ہے تو بدبخت اس سے راضی نہ ہو، تیرے راضی نہ راضی ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑ جائے گا، یا ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ کہتا ہے یہ جو گروہ ہے یہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ ہم معاذ اللہ تیری اس تشریح کے اوپر کرتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ وہ گروہ سیدنا امیر معاویہ کا گروہ ہے جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے۔ جہنم کی طرف گروہ جو بلانے والا ہے وہ اجماع اہل سنت ہے، خارجیوں کا گروہ تھا، خوارج کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا، سب کا اتفاق ہے۔ کیا سیدنا امیر معاویہ کا حضرت علی کے ساتھ عقیدے میں اختلاف تھا کہ قاتلین عثمان کو پکڑنے میں اختلاف تھا؟ سیاسی اختلاف تھا کہ عقیدے کا تھا؟ عقیدہ دونوں کا ایک، اللہ رسول ایک، نمازیں ایک جیسی، روزے حج ایک جیسے۔ سیدنا علی کا اگر تو حضرت علی کو ہی ماننے والا ہوتا انہی کے قول کی حیا کر لیتا کہ میرے اور علی کے لشکر کے دونوں کے مقتول جنت میں جائیں گے، اور تو رسول اللہ کی حدیث کی حیا کر لیتا کہ رسول اللہ نے کہا یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ جو بخاری کی حدیث ہے جس کی یہ باطل طویلات کرتا ہے اس حدیث کے جواب میں صرف آپ یہ حدیث یاد کر جائیں سارا فلسفہ زمین بوس ہو جائے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے مابین صلح کروائے گا۔ کیا سیدنا حسن نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی؟ کیا ان کے ساتھ صلح کر لی جو جہنم کی طرف بلاتے تھے؟ رسول اللہ تو ان دونوں گروہوں کو مسلمانوں کے عظیم گروہ کہہ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا نہیں ایک گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ معاذ اللہ، وہ جو گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ پہلے بھی مرزا تو مناظروں سے بھاگا ہوا، مباحلوں کے بارے میں اور مناظرے کی اس نے جو شکیں رکھی ہوئی آپ کو پتہ ہے، میں امام کعبہ سے مناظرہ کروں گا، امام کعبہ آ کے پنجابی سیکھے اور اردو سیکھے تیرے سے مناظرہ کرنے کے لیے، عربی تجھے آتی نہیں، تو عربی سیکھنا نہیں چاہتا، امام کعبہ نے اردو سیکھنی نہیں، تو نے مناظرہ کرنا نہیں۔ اور بھائی پھر مباحلے کے بارے میں لوگوں کو کہانیاں کراتا ہے، کہتا ہے کہ مباحلہ صرف رسول اللہ کی ذات کا حاصل تھا، یہ اس کا کل مبلغ علم ہے، کل علم یہ ہے۔ 1400 سال میں ہر 100 سال میں کوئی ایک صدی حالی ایسی نہیں گزری جس میں مباحلے نہ ہوئے ہوں۔ جب دلائل سے بندہ عاجز آ جائے، اگر تو سچا ہے تو مباحلہ اور کس چیز کا نام ہے؟ آجا میدان میں اللہ کی لعنت ڈال دیتے ہیں جھوٹے کے اوپر۔ تو نہیں مناظرہ کرنا چاہتا تو جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت ڈال دیتے ہیں۔ یہ زاہد چھیپا والا اور اہل حدیث علماء کے بغض کے اندر جو تو نے یہ دو الزام لگائے ہیں، اس کے ماننے والے بھی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے سکتا ہے۔ ان دو چیزوں کو بھی ٹیسٹ کیس بنا لیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ممبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے اگر
ہم نے ظاہر چھیپا کے اوپر حملہ کیا ہو ہمارے اوپر لعنت ہے، یا جس نے بھی کیا ہو اس کے اوپر لعنت ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تیرے اوپر لعنت ہے، کہہ دے۔ پھر تو نے یہ جو بات کی اپنی طرف سے، اہل حدیث صرف مجھے شیعہ نہیں کہتے، امام بخاری اور مسلم کے بارے میں بھی نجی مجلسوں میں کہتے ہیں وہ آخری عمر میں شیعہ ہو گئے تھے۔ بتا کس اہل حدیث عالم نے کہا؟ جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ اللہ رب العزت امت کو اور مسلمانوں کو اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ بہت سے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سیف الرحمان صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ عاقب بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اس طرح ایک بھائی کے بیٹے بیمار ہیں، ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہے۔ سب ساتھیوں کے لیے جتنے بھی مریض ہیں سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک بھائی ہیں ان کو کینسر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب فرمائے۔ اور بات آئی ہے، وقت ختم ہو گیا، کینسر کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، جس کو بھی ڈائیگنوز ہو تو آپ اس کا علاج روحانی ضرور کیا کریں۔ سورۃ فاتحہ 41 مرتبہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھ کے دم کریں پانی کے اوپر۔ کینسر کی خاص طور پہ بات کرتا ہوں کیونکہ مشاہدے اور تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اس کا بہت زیادہ تعلق شیطانی تویز، نظر بد، جادو اور جنات سے پایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ بہت سے کینسر کے مریض صرف یہ 2 دعائیں پڑھ کے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت